معاشرے کے اندر پائے جانے والی دو بدعات کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کا رد حدیث سے کروں گا۔ تو ان دونوں بدعات میں پہلی بدعت ہے عید میلاد النبی منانا۔ عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عید میلاد النبی نہیں منائی، اور نہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عید میلاد النبی منائی، نہ ابو بکر نے منائی، نہ حضرت عمر نے منائی، نہ حضرت عثمان نے منائی، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منائی۔ کسی نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہا 9 ربیع الاول کو ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن انتقال کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ انتقال کے بارے میں بالکل متفق علیہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو انتقال کیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 ربیع الاول کو پیر کے دن انتقال کیے، اس دن جب ہم عید میلاد النبی منائیں گے تو گویا کہ ہم اللہ کے نبی کے انتقال پہ خوشی منا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے انتقال پہ خوشی منانا یہ محبت رسول کی علامت ہے یا گستاخ رسول کی علامت ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ بھئی یہ گستاخ رسول ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، سوموار کے دن، منڈے کے دن 12 ربیع الاول کو انتقال کی، اور اس دن ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ تو نبی کے انتقال کی خوشی منانا میرے بھائیوں یہ گستاخ رسول ہے، یہ بدعت ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے دن پیدا ہوئے، اس لیے ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو کہ اسلام کے اندر 2 عید ہیں، ایک ہے عید الفطر رمضان والی عید، ایک ہے عید الاضحیٰ بقرہ عید۔ ان دونوں عید کے علاوہ اسلام کے اندر کوئی تیسری عید نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الصوم حدیث نمبر 1912، ان عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينقصان شہر، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ينقصان شہر، 2 مہینے کبھی بھی کم نہیں ہوتے، شہر عید و رمضان ذی الحجہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 مہینے جو کہ عید کا مہینہ ہے وہ مہینہ رمضان کا اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث پر غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عید 2 ہے، ایک ہے رمضان، ایک ہے بقرہ عید۔ تو اسلام کے اندر 2 ہی عید ہے، تیسری عید نہیں ہے۔ تو جب تیسری عید نہیں ہے تو عید میلاد النبی یہ ایک طرح کی بدعت ہے، ایک طرح کی بدعت ہے، کیونکہ تیسری عید اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور ایک بات کہ اگر عید میلاد النبی منایا جائے، ایک سیکنڈ کے مان لیے منایا جائے، تو عید کے دن اسلام کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسلام کے اندر عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اگر عید میلاد النبی اگر کوئی عید ہوتی تو اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ نہیں رکھتے، جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، کس دن؟ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، جبکہ پیر کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1162، ان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم عید الفطر والنحر،
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر روزہ رکھنے سے منع فرمایا. یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. تو میرے بھائیوں، جب عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کا مطلب کہ اگر عید میلاد النبی کو عید مان لیا جائے تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ روزہ رکھنا حرام ہوگا نا اس حدیث کے اکارڈنگ. تو جب عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور عید میلاد النبی کو اگر عید مان لی جائے تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1991. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل یوم الاثنین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول سوموار کے روزے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول آپ سوموار کے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر ولدت فیہ وشہر ویوم بعثت الا علی فیہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی سوموار کے دن مجھے نبی بنایا گیا، یعنی میرے اوپر وحی کی گئی. تو سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ نبی بنے اور پیدا ہوئے، اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. تو اگر میرے بھائیوں عید میلاد النبی کوئی عید ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ نہیں رکھتے. تو ان تینوں دلیل سے پتہ چلا کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، اس سے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی طرح دوسری بدعت وہ ہے عرس منانا. عرس کا میلہ کرنا یہ بھی بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ عرس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ عرس کی تردید کرتی ہے. عرس منانا بدعت ہے، یاد رکھیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عرس کے بارے میں تردید کرتی ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب المناسک حدیث نمبر 2042. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور تم میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، تم میری قبر کو عید نہ بناؤ، وصلوا علی، اور تم میرے اوپر درود شریف بھیجو، تم میرے اوپر درود بھیجو. فإن صلاتک کنت حیث کنتم، کیونکہ جب تم جہاں سے بھی تم درود بھیجو گے تمہاری درود میرے تک پہنچا دیا جائے گا. اس حدیث پر غور کیجیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی تم گھر کے اندر بھی کچھ نماز پڑھ لیا کرو، نفل وغیرہ پڑھ لیا کرو. تو پتہ چلا کہ قبر کے اندر نماز پڑھنا حرام ہے. تو قبر کے اندر نماز پڑھنا حرام ہے. اس سے اس پوائنٹ سے پتہ چلا کہ مزار میں درگاہ میں جا کر کے سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہے. دوسرے پوائنٹ پہ آئیے، اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِیدًا، تم میرے قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، بچے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، جو ہے سج دھج کر کے آدمی جاتے ہیں، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں. وہی چیز آج کہاں پہ ہو رہا ہے؟ عرس کے اندر ہو رہا ہے. عرس کا میلہ تھا، آپ نے دیکھا، لوگ عید کی طرح سج دھج کر کے بچے بوڑھے جوان لڑکے لڑکیاں عورتیں سارے لوگ آئے، تو ایک طرح سے عید مان رہے ہیں اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عیدگاہ نہیں بن سکتی
تو پھر کسی ولی، پیر، مرشد، بابا، ان کی قبر کیسے عیدگاہ بن سکتی ہے؟ تو اس پوائنٹ سے، اس حدیث سے عرس کا تردید ہوا کہ عرس منانا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تیسرے پوائنٹ پائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَصَلُّوا عَلَيَّ، اور میرے اوپر درود بھیجو۔ درود کا مطلب وہ نہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وہ نہیں، بلکہ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، یہ والی درود بھیجو۔ کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثَ كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی درود پڑھتے ہو میرے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس جملے پہ غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں حدیث کے ایک ایک پوائنٹ پر غور کریں گے نا تو آپ کو شرک و بدعات جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ بالکل رد ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے، اس پوائنٹ سے پتہ چل رہا ہے۔ تو میرے پیارے